بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ کو روانگی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعمل و جائے عذر باقی نہیں رہتی تھی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضاء و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بے تاب کر دیا تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگا۔ نیاز مندان صادق العقیدت کو اطلاع ہوئی، اگرچہ ظاہر میں کوئی مخوف صورت پیش نظر نہ تھی، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے خط سے کوفیوں کی عقیدت و ارادت اور ہزارہ آدمیوں کے حلقہ بیعت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی۔ غدر اور جنگ کا بظاہر کوئی قرینہ نہ تھا، لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کو کسی طرح بھی گوارا نہ کرتے تھے، اور وہ حضرات امام رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں، مگر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ استدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے، کیونکہ آپ کو خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اور ایسی التجاؤں کے ساتھ عرض داشتیں پذیرا نہ فرمانا اہل بیت کے اخلاق کے شایع شان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کے لیے شوق سے ہاتھ پھیلا دینا اور ہزاروں کوفیوں کا داخل حلقہ غلامی ہو جانا، اس پر بھی حضرت امام کا ان کی طرف سے اعتماد فرمانا اور ان کی ایسی التجاؤں کو جو محض دینی پاسداری کے لیے ہیں ٹھکرا دینا اور اس مسلمان قوم کی دل شکنی کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح گوارا نہ ہوا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صفا کیش کی استدعا کو بے التفاتی کی نظر سے دیکھنا اور ان کی درخواست تشریف آوری کو رد فرما دینا بھی حضرت امام پر بہت شاق تھا۔ یہ وجوہ تھے جنہوں نے امام رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر عراق پر مجبور کیا اور آپ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو واقدی لیثی اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے میں بہت مصر تھے، اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہوئیں، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت موالی و خدام کل 82 نفوس کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت اللہ
بیت اللہ الحرام کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں۔ ان کی گرم آہوں اور دل ہلا دینے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا۔ مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلہ کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جان بازوں کے میر لشکر اور فداکاروں کے قافلہ سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اثناء راہ میں ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی بعضم مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ملے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کیا، عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سچ ہے۔ ایسی ہی گفتگو فرزدوق شاعر سے ہوئی۔ بطن ذل رما نام مقام سے روانہ ہونے کے بعد عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت درپے ہوئے کہ آپ اس سفر کو ترک فرمائیں، اور اس میں انہوں نے اندیشے ظاہر کیے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ راہ میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائے ہوئیں، اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگوؤں کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مشورہ سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوراً بادل ناخواستہ آیا ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں جرات بہت ناپسند و ناگوار ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ کے متواتر پیام گئے اور لگاتار نامے پہنچتے رہے۔ اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی اقتدا کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی کہ 1000 سوار ساتھ ہیں، ایسی صورت میں بھی کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں۔ اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذرا بھی فرو گزاشت کی گئی تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشہ اور خیال سے
اور اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم آتل حسینی صبرن و اجرن۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو 100 تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا، عرضیوں اور درخواستوں کے طمار لگا دیے ہیں، قاصدوں پیاموں کے روز مرہ ڈاک لگ گئی ہے۔ اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکانوں میں امام کی تشریف آوری خواب میں دیکھتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ جماعتیں مدتوں تک صبح سے شام تک حجاز کی سڑک پر بیٹھ کر امام کی آمد کا انتظار کیا کرتی ہیں اور شام کو بادل مغموم واپس جاتی ہیں، لیکن جب وہ کریم مہمان آپ اپنے کرم سے ان کی زمین میں ورود فرماتا ہے تو انہی کوفیوں کا مسلح لشکر سامنے آتا ہے اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ اپنے وطن ہی کو واپس تشریف لے جانے پر راضی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ معزز مہمان کو ماں اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں رخت اقامت ڈالنا پڑتا ہے اور دشمنان حیا کو غیرت نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسی بے حمیتی کا سلوک کبھی نہیں ہوا ہوگا جو کوفیوں نے حضرت امام کے ساتھ کیا۔ یہاں تو ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے اور ادھر 1000 سوار کا مسلح لشکر مقابلے خیبہ زن ہے جو اپنے مہمانوں کو نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے اور بجائے آداب میزبانی کے خون خواری پر تلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکروں میں سے کسی کو سیراب نہ کر سکا۔ امام کے لشکر کو تو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہو گیا اور یزیدی لشکر جتنے آتے گئے ان سب کو اہل بیت رسالت کے بے گناہ خون کی پیاس بڑھتی گئی۔ آب فرات سے ان کی تشنگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھنے اور تھکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امام کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا جس میں اس نے حضرت امام سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا، میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ ستم ہے، بلایا تو جاتا ہے خود بیعت ہونے کے لیے، اور جب وہ کریم بادیہ پیمائی کی مشقتیں برداشت فرما کر تشریف لے آتے ہیں تو ان کو یزید جیسے عیب مجسم شخص کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی بیعت کو کوئی بھی واقف حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ بیعت کسی طرح جائز تھی۔ امام کو ان بے حیاؤں کی اس جرات پر حیرت تھی
اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ اس سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ ہو گیا، اور اس نے مزید عساکر و افواج ترتیب دیے اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے سے ملک رے کا والی گورنر تھا۔ رے خارساں کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اور اس کو تہران کہتے ہیں۔ ستمشار محاربین سب کے سب حضرت امام کی عظمت و فضیلت خوب جانتے پہچانتے تھے، اور آپ کی جلالت و مرتبت کا ہر دل معترف تھا۔ اس وجہ سے ابن سعد نے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقاتلہ سے گریز کرنی چاہی۔ پہلوتی ہی کی وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے الزام سے وہ بچا رہے، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رے کی حکومت سے دست بردار ہو ورنہ امام سے مقابلہ کیا جائے۔ دنیاوی حکومت کے لالچ نے اس کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا جس کو اس وقت وہ ناگوار سمجھتا تھا اور جس کے تصور سے اس کا دل کانپتا تھا۔ آخر ابن سعد وہ تمام عساکر و افواج لے کر حضرت امام کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ ابن زیاد بدنہاد متواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار و پیادہ جمع ہو گئے، اور اس نے اس جمعیت کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرت ناک بات ہے، اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل 82 تو آدمی ہیں، ان میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی، بیمار بھی، پھر وہ بھی بارادہ جنگ نہیں آئے ہیں، اور انتظام حرب کافی نہ رکھتے تھے۔ ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج بھیجی جائے۔ آخر وہ ان 82 نفوس مقدسہ کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے، اور ان کی شجاعت و بصالت کے کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے۔ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے دگنی چگنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا، بے اندازہ لشکر بھیج دیے، فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالے۔ اس پر بھی دل خوف زدہ ہے، اور جنگ آزماؤں دلاوروں کے حوصلے پست ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں شیران حق کے حملے کے تاب لانا مشکل ہے۔ مجبوراً تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام پر پانی بند کیا جائے، پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے قوہ مدمحل ہو جائیں، ضعف انتہا کو پہنچ چکے، تب جنگ شروع کی جائے۔ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر پانی بند کرنے اور ان کے خونوں کے دریا بہانے کے لیے بے غیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد نہیں، زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدہا درخواستیں بھیج کر بلایا تھا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام کی بیعت کی تھی۔ مگر آج دشمنان حمیت و غیرت کو نہ اپنے عہد و بیعت کا پاس تھا، نہ اپنی دعوت و میزبانی کا لحاظ۔ فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں کے خاندان رسالت پر بند کر دیا تھا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے خردسال فاطمی چمن کے نونہال خشک لب تشنا دہان تھے، نادان بچے ایک ایک قطرہ کے لیے تڑپ رہے تھے۔ نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم توڑ رہی تھیں، بیماروں کے لیے دریا کا کنارہ بیابان بنا ہوا تھا،
آل رسول کو لب آب پانی میسر نہ آتا تھا، سرے چشمہ تیمم سے نمازیں پڑھنی پڑتی تھیں۔ اس طرح بے آب و دانا 3 دن گزر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیبیاں سب بھوک و پیاس سے بے تاب و تواں ہو گئے۔ اس مار کا ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور سرے نیاز جھکا دیتا، مگر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مصائب کا ہجوم جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ دین کا شدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 10 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے جلو میں ہوتا، آپ کا کمال اکرام و احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی، مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو، وہ اس طلسم پر کب مفتون ہوتا ہے۔ جس آنکھ نے حقیقی حسن کے جلوے دیکھے ہوں، وہ نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیعت کا خیال اپنے قلب مبارک پر نہ آنے دیا اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی گوارا نہ فرمائی۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنے خون بہانا منظور کیے، مگر اسلام کی عزت میں فرق نہ آیا، فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ 10 محرم 61 ہجری کے دل وزو واقعات یہ آنے والی ویڈیو میں آپ سنیں گے۔